ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب آپ کے سوال شامل کرتے ہیں مردان سے فہد. سیٹھی صاحب، اگر پاکستان کو دوبارہ ہم نے اکنامکلی اسٹرانگ کرنا ہے تو اس کے لیے تو جو ہم عام لوگ سوچتے ہیں وہ ہے انڈسٹریل ریولوشن، لیکن کیا انڈسٹریل ریولوشن یا کوئی اور طریقہ ہے جو آپ کے خیال میں جس سے ہم دوبارہ اپنی اکانومی کو دنیا میں اوپر لے کے جا سکیں؟ اور اگر کوئی طریقہ ہے تو کائنڈلی اس کے اسٹیپ ذرا بتا دیں تاکہ شاید گورنمنٹ کو آپ کی بات پہنچ جائے اور وہ عام آدمی پہ رحم کرے اور ہماری انڈسٹری کڑی ہونی شروع ہو جائے اور ہماری عام لوگوں کی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے. گورنمنٹ نہیں سنتی کسی کی بات، تو وہ سمجھتے ہیں ان کو سب پتہ ہے، تو اس لیے یہ تو غلط فہمی میں آپ مت رہیں کہ وہ میری بات سنیں گے اور اس کے اوپر توجہ دیں گے. جو بات کرنے والی ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ کیسے مسئلے کو حل کرنا ہے، مگر ایک پورا ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے اس ملک کے حالات بہتر نہیں ہوتے غالباً غریبوں کے لیے. اگر گروتھ بھی ہو تو اگر غریبوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا، مڈل کلاس کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو پھر فائدہ کیا اس گروتھ کا؟ تو اب سوال یہ ہے کہ کیوں اس ملک کے اندر اتنی کرائسس ہے اکانومی کی. میں 2-3 دفعہ اس کا حوالہ پہلے بھی دے چکا ہوں. ایک برٹش اکانومسٹ ہیں، ان کا نام ہے اسٹیفان ڈرکون. وہ کنسلٹنٹ ہے ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان. شہباز شریف صاحب نے انہیں کنسلٹنٹ رکھا ہوا ہے. ویری گڈ، اچھی بات ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے گیمبلنگ آن ڈیولپمنٹ. گیمبلنگ کرنا ڈیولپمنٹ کے ساتھ. اس کے لب لباب اس میں یہ ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر سب سے پہلے جو حکمران طبقہ ہے اسے کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے. اگر وہ فیصلے صحیح کرتے ہیں تو بہت سے مسئلے جو ہیں پھر ان کو راستے ڈھونڈ لیں گے یہ کرنے کے. وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکمران طبقہ ہے اس کو فیصلہ یہ کرنا پڑے گا کہ سب کو اپنے حصے جو ہیں وہ کم کرنے پڑیں گے. بیوروکریسی کو اپنا حصہ کم کرنا پڑے گا، ریسورسز کا. سرمایہ داروں کو اپنا حصہ کم کرنا پڑے گا. مڈل کلاس کے تاجروں کو اپنا حصہ کم کرنا پڑے گا. ڈاکٹرز، لائرز، پروفیشنلز کو اپنا حصہ کم کرنا پڑے گا. زمیندار، لینڈ لارڈز، ایبسنٹی لینڈ لارڈز، انہیں اپنا حصہ کم کرنا پڑے گا. کیونکہ جو کچھ بنتا ہے وہ یہ کھا جاتے ہیں، سارا کچھ ٹیکس لگاتے ہیں اور سب کچھ کھا جاتے ہیں. ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوتی اور غریبوں تک بھی کچھ نہیں پہنچتا. وہ جو پرانی تھیوری تھی کہ اگر کیک بڑھے گا تو تھوڑا سا نیچے گرے گا اور عام عوام کو بھی کچھ مل جائے گا، وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جسے کہتے تھے، وہ اب نہیں ہو رہا. وہ ٹرکل ڈاؤن اکانومی ختم ہو چکی ہے. آپ نے اتنے قرضے لے لیے ہیں صرف یہ سارے طبقے کو کھلانے پلانے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے کہ اب رہا کچھ نہیں کسی کو دینے کے لیے. اور یہ جو چائنا کے ساتھ آپ کے جو ٹریڈ اور سیکیورٹی ریلیشن شپ ہے، اس کی وجہ سے چائنا کے سارے مال جو ہے وہ پاکستان آتا ہے اور وہ چیپ ہے. میں نے کل کے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہاں کاسٹ آف پروڈکشن کتنا ہائی ہے. تو یہاں انڈسٹری جو ہے وہ لگ ہی نہیں سکتی اب، کیونکہ اتنی کمپٹیشن چائنا کے ساتھ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. آج اگر حکومت کی پالیسی بھی ہو تو نہیں کر سکتے، کیونکہ جو آلریڈی ہیں ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری وغیرہ جو کمپیٹیٹو ہے اس حد تک، وہ بھی اتنی ویلیو ایڈ نہیں کر رہی جتنی کرنی چاہیے. تو یہ اس قسم کے آپ کے مسائل کیوں؟ میں نے کل کے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہماری انڈسٹریلسٹ جو تھے وہ کبھی ایڈلٹ بنے ہی نہیں، وہ بچے ہی رہ گئے. پیسے لمبے بن رہے تھے پروٹیکشن سے، سبسڈی سے، تو آتے پڑ گئی ہیں. اور کوئی نئی انڈسٹری، نئے انوویشن، نئی ٹرمز آف ٹریڈ کچھ کیا ہی نہیں انہوں نے. تو اس لیے آپ کے ایکسپورٹس جو ہیں شاکنگ. ابھی بھی 30 ارب روپے، مطلب ہم کب سے سن رہے ہیں جی 20 ارب 21 ارب 22 ارب. یار اس طریقے سے بھی کبھی ملک چلتے ہیں. اور کیونکہ آپ کے ایکسپورٹس نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری بڑی نہیں ہے، آپ نے اس کو ویلیو ایڈ کی نہیں، تو کیونکہ آپ مزے لے رہے تھے، اربوں روپے کما رہے تھے جن لوگوں نے ٹیکسٹائل ملز بنائی ہوئی تھی، یہ کیا شوگر ملز بنائی ہوئی. تو بات یہ ہے کہ یہ سارا جو طبقہ ہے نا ایک کھا پی گیا پاکستان میں. اچھا اب جا کے، اور اس لیے کچھ رہا ہی نہیں ہے غریبوں کے لیے. تو کون سی اکنامک ڈیولپمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں؟ کون سی آپ کہتے ہیں انڈسٹری لگے گی؟ آپ کے اپنے لوگ انڈسٹری جو ہے اٹھا کے لے جا رہے ہیں دبئی، تو باہر سے کون لگائے گا یہ انڈسٹری؟ یہ آپ کے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ اتنا ہائی ہے کمپیئر ٹو، ابھی تو 10-11 پہ آ گیا، پہلے 20% تھا. کون لے گا قرضے لے کے لگائے گا انڈسٹری؟ آپ کی بجلی کے کاسٹ، گیس کے کاسٹ، سب چیزیں آپ کی مہنگی ہیں یہاں. ٹوائس، نیرلی 100% مور ایکسپینسو دین دا ریجن. تو اٹس ناٹ پاسبل. اور پھر آپ قرضے لے کے چلا رہے ہیں. اور یہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، یہ ان کے ساتھ ان کی بیلٹ ٹائٹنگ کوئی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا ان کے لیے.
آپ نے لاکھ روپیہ جو بندہ کما رہا ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا. آپ مجھے بتائیں, ایک طرف آپ نے سیلز ٹیکس لگا دیا ہے, جو چیز وہ خریدنے جاتا ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے, جو تنخواہ ملتی ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے. مطلب ہے یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہ اسی لیے نا, کیونکہ جو کھا پی رہے ہیں, جنہوں نے اربوں روپے بنائے ہوئے ہیں, اربوں خربوں روپے, ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. نہ انہیریٹنس ٹیکس ہے, نہ ویلتھ ٹیکس ہے, نہ کچھ ہے. تو آپ مجھے بتائیں, یہی تو فیصلے کرتے ہیں سارے مل جل کے, ہاں پینشن. تو مطلب ہے میں کیا آپ کو بتاؤں, تو آپ سمجھیں یہ کہ یہ کوئی یہ فلسفی نہیں دینی کہ جی اس طریقے سے کریں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. بیسکلی گل ہے کہ جیباں اپنی کٹو اور غریباں واسطے اور ملک واسطے کچھ کرن دیو حکومت کو. تو پرابلم کو کرنے والے اگر خود پرابلم ہو تو وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے یا کیسے سالو کریں گے, اس کا لباب یہ کہا جا سکتا ہے. اور اب ایک اور سوال ہے سعودی عرب سے, حیرت خان صاحب. سر اکثر آپ شو میں یہ بولتے ہوتے ہیں کہ ویسٹرن انٹرسٹ, اس کا مجھے سمجھ نہیں آئی, یہ تھوڑا مجھے سمجھا دیں. یہ ویسٹرن انٹرسٹ کا مطلب کیا ہے بیسیکلی, آپ اکثر یوز کرتے ہیں تو اس کا تھوڑا ایکسپلین کر دیں ویسٹرن انٹرسٹ. اور دوسرا, اگر آپ پروگرام ہفتے میں کم از کم 5 دن کر دیں تو بہت اچھا ہے جی. ہم پورا ویک آپ کے پروگرام کا میں انتظار پیشتی کرتا ہوں, اور 15 سال سے 20 سال سے آپ کا یہ سن رہا ہوں, بہت اتھینٹک ہوتے ہیں اور ٹو دی پوائنٹ ہوتے ہیں. تھینک یو. میں نے ابھی جو اگزامپل دیا ہے, ابھی اس سے پہلے جو میں نے کہا ہے کہ یہ لوگ ہیں, یہ وہ پالیسیز اختیار نہیں کرتے جس کے ساتھ ان کی جیب تھوڑی ہلکی ہوگی اور عوام کے لیے کچھ ہوگا, تو ان کو ویسٹڈ انٹرسٹ کہتے ہیں. ویسٹڈ انٹرسٹ وہ ہوتا ہے کہ میرا ویسٹڈ انٹرسٹ یہ ہے کہ میرا پروگرام چلتا رہے, میرے پیسے 4 آتے رہے مجھے. اگر کوئی راستے میں رکاوٹ آتی ہے تو میں اس رکاوٹ, ہاں وہ جائز ہو, میں اس کی اپوزیشن کروں, کیونکہ میرا اپنا انٹرسٹ ہے, میرا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, میرا انٹرسٹ ویسٹڈ ہے میرے اندر, کیونکہ مجھے اپنے انٹرسٹ کو پہلے پروٹیکٹ کرنا ہے, اور پھر میں نے سوچنا ہے کسی اور کا انٹرسٹ, کسی اور طبقے کا انٹرسٹ, کسی اور گروپ کا انٹرسٹ, یا کسی اور بزنس کا انٹرسٹ, یا کسی اور, یا ایون نیشنل انٹرسٹ. تو میں پہلے اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کروں گا, اگر وہ پروٹیکٹ ہو جائے تو میں دوسرے کی بات کروں. تو اب بات یہ ہے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ اس کو کہتے ہیں. شوگر انڈسٹری جو ہے, جو وہ سارے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, وہ کوئی پالیسی گورنمنٹ کو نہیں کرنے دیں گے جس کے ساتھ ان کی جیب ہلکی ہوتی ہے. اسی طریقے کے ساتھ اور بھی انڈسٹریز ہیں یا اور بھی گروپس ہیں, میں کیا کہاں آپ کو لے کے جاؤں, جہاں وہ لوگ جوڈیشری اپنی تنخواہیں بڑھا لیتی ہے, بیوروکریٹس اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, وہ غریب بیچارے کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اب بات یہ ہے کہ دیز آر آل ویسٹڈ انٹرسٹ. کوئی پالیسی جو ہے, کوئی اپنے خلاف پالیسی بنانے نہیں دیتا. آج آپ سیلز ٹیکس لگاتے ہیں کسی چیز کے اوپر, کسی آئٹم کے اوپر, تو وہ ساری انڈسٹری والے پہنچ جاتے ہیں فائنانس منسٹر کے پاس کہ جی ہم تو مارے جائیں گے, ہمارا یہ ہو جائے گا, یہ تو نہ کریں, یہ تو نہ کریں, یہ تو نہ کریں. ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس پالیسی کو اپوز کرنا, اس کو کہتے ہیں ویسٹڈ انٹرسٹ. ٹھیک. اور 5 دن شو کے بارے میں آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یار, بات یہ ہے کہ 3 دن ہی بڑی مشکل سے ہوتے ہیں, اور وہ بھی آپ لوگ وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کینچیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو فائدہ کیا ہوا؟ اگر اور باتیں کریں گے تو پھر کینچیاں شروع ہو جائیں گی. تو 3 ہی کافی ہے میرا خیال ہے. کرنے کو تو ہم ہر روز بیٹھ کے گپ شپ مار سکتے ہیں, مگر پھر شاید سارا کچھ ہی سارا کچھ ہی نہ بند ہو جائے. اور اب پاکستان کی عالمی معاملات کے حوالے سے جو اہمیت ہے, اسی کے پیش نظر اسی دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانین پریزیڈنٹ اپنا پہلا دورہ پاکستان کر رہے ہیں. جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے اس کے بعد ان کا پہلا وزٹ ہے, 2 روزہ وزٹ. لاہور آئے وہ, ان کا استقبال نواز شریف صاحب نے کیا, مریم نواز صاحبہ بھی اس موقع پر موجود تھی. اس کے بعد وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے. وزیر اعظم شہباز شریف, محسن نقوی صاحب, اور اس کے علاوہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری سے بھی ان کی ملاقاتیں متوقع ہیں. سیٹ صاحب, ماضی دیکھتے ہوئے ایران اسرائیل جنگ, اس کے بعد فیلڈ مارشل کا امریکہ کا وزٹ, اور اس کے بعد یہ وزٹ, کیا مضمرات ہو سکتے ہیں اس دورے کے, خطے پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ جی, میرا خیال ہے کہ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ وزٹ. مجھے سب سے پہلے تو یہ بات جو ہے کھٹکی کہ پریزیڈنٹ صاحب آ رہے ہیں وہاں کے, اور وہ مریم اور نواز شریف صاحب کو مل رہے ہیں. دس از ویری کلیئرلی, یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک سیاسی پیغام دینا چاہ رہے ہیں اپنی عوام کو بھی, اور میرا خیال ہے دنیا کو بھی, کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اور وہ ساتھ کھڑی ہے ایران کے,
against Israel, or by association against the American agenda regarding Iran. तो ये मियाँ साहब का साथ खड़े होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो आते हैं गवर्नमेंट को मिलते चले जाते हैं, मगर यहाँ उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स भी बता दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त अवाम के अंदर जो सारी हमदर्दी है, एंटी अमेरिका, एंटी इसराइल एंड प्रो ईरान. तो मेरा ख्याल है दैट इज व्हाई मियाँ नवाज शरीफ हैज स्टेप्ड इन. नंबर 2, ईरान के प्रेसिडेंट क्या करने आ रहे हैं? हमारे लोग तो आते जाते हैं, अभी मिलके आए थे इनको, शहबाज साहब भी इनसे मुलाकातें, हाँ इनके फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकातें हुई, साथ साथ की. अब ये प्रेसिडेंट साहब आ गए, तो ये क्या करने आए हैं? यहाँ मेरा ख्याल है उनकी ईरान की तरफ से कुछ बातें उन्होंने करनी है पाकिस्तान से. वो क्या होंगी? एक बात तो ये है कि ईरान को इस बात का एहसास हो गया है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप टैक्टिकली वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है अगेंस्ट इंडिया. तो वो पहले तो वो हैरान हुए होंगे कि ये क्यों, इंडिया के साथ तो और मसला है, पाकिस्तान के साथ और है, एकदम पाकिस्तान के टिल्ट क्यों हुई? तो उनको ये शक है कि शायद इस एक वजह इसकी ये है, सारी वजह नहीं, एक वजह ये है कि पाकिस्तान इस वक्त बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस में बैठा है, और अमेरिका यहाँ अपना कदम जमाना चाहता है, और उसका इमीडिएट मकसद ये है फौरी तौर पे कि ईरान को मॉनिटर करना, और ईरान की वजह से वो यहाँ अपना एक प्रेजेंस रखना चाहता है. मगर फिर साथ साथ अमेरिका एक और प्रेजेंस भी रखना चाहता है, विच इज इन सेंट्रल एशिया, रशिया, सेंट्रल एशियन रीजन्स. अभी आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनको कन्विंस किया जाए कि अब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन करें. ठीक है, और ये प्रेशर ईरान को भी पता है कि किसी न किसी स्टेज पे पाकिस्तान पे आएगा. तो एक तो ये ईरान पाकिस्तान को ये क्लियर करने आया है कि देखिए इस पे किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है, आप अमेरिका को यहाँ घुसने देंगे तो ये हमारे लिए बड़ा मसला बन सकता है. यहाँ एक मूवमेंट है ईरानियन बलूचिस्तान के अंदर, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, वो उसको हवा मिलेगी, और अमेरिका ऑलरेडी उसको हेल्प कर रहा है. यहाँ पे आके लिसनिंग पोस्ट वगैरह, यहाँ से और भी हेल्प होगी. तो वी आर कंसर्न्ड. आपको याद है कि हमारे ईरान के बॉर्डर के ऊपर एक स्टेज पे मसला बना था कि जिसकी वजह से फिर ईरान ने कुछ बमबारी की थी पाकिस्तानी एरियाज के ऊपर. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लोग हैं. फिर पाकिस्तान ने काउंटर किया जाके दिखाने के लिए कि आप ये नहीं कर सकते, आप हमारा बॉर्डर क्रॉस करके इधर नहीं कर सकते. तो वो है तो सही, नहीं इट्स अ थ्रेट, और वो सारी असिस्टेंस अमेरिका दे रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को. अच्छा, तो एक तो ईरान ये कहने आया कि हमारे लिए ये मसला है, उसका ख्याल रखिएगा, अमेरिका को आप एक्सेस दे रहे हैं, हमारे लिए ये मसला बन सकता है, और ऑलरेडी वो कोशिश कर रहे हैं डिस्टेबलाइज करने की. तो प्लीज वी आर वेरी कंसर्न्ड कि आप प्लीज ये ना करने दें अमेरिका को. दूसरा ये कि ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, आपके भी बड़े तल्लुकात हैं, आप मेहरबानी करें, आप अभी वहां से आए गए हैं, आते जाते हैं, और आप SCO में भी बैठते हैं एंड सो ऑन. तो आप मेहरबानी करके वहां भी हमें सपोर्ट करें कि अमेरिका का एजेंडा जो है उसको हमने नाकाम बनाना है. वी आर नॉट गोइंग टू लेट इट सक्सीड. एंड तीसरा ये कि हमें शायद कुछ मिलिट्री हार्डवेयर की जरूरत पड़े, तो वो भी हम अगर आप दे सकते हैं हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आप हमें दे दें. और चौथा ये कि हमारे ऊपर बड़ी सैंक्शंस लगी हुई हैं, बड़ी पाबंदियां लगी हुई हैं. तो आप मेहरबानी करके कोशिश करें कि हमारे लिए कोई रास्ते निकले, कोई तेल का रास्ता निकले या किसी और चीज का रास्ता निकले. आप पता है, हमें एहसास है इस बात का कि अमेरिका आपके ऊपर बड़ा सख्त प्रेशर डालता है और आपको सैंक्शन भी कर सकता है, मगर ये एक ऐसी स्टेज है कि अमेरिका को शायद आपकी थोड़ी ज्यादा जरूरत है, और इसलिए आप कोशिश करें कि हमारे लिए भी कोई थोड़ी बहुत रिलीफ अपने हक को बचाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, टू प्रोटेक्ट योर ओन इंटरेस्ट, इसमें शायद हमारा भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाए. तो वो इस किस्म की बातें करने आए हैं कि हमें खदशा है कि अमेरिका यहाँ फुटप्रिंट में जमाना चाह रहा है, और वो हमारे खिलाफ आप मेहरबानी करें इसको ना होने दीजिएगा. And then I think there may be some requests for some weapons, and especially artillery shells and stuff like that. उसकी वजह यह है कि इनकी जो स्टॉक पाइल है वो काफी कम हो गई है, बिकॉज उन्होंने काफी किया है, बहुत कुछ किया है वहाँ. इसलिए आई थिंक इस किस्म की चीजें हैं that may impact on this visit.
ٹھیک ہے، یہ ہے معاملات. اس کے علاوہ سی پیک میں بھی ایکٹیو پارٹیسپیشن کا ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے ایران کی طرف سے، وہ بھی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر وہ سی پیک جو ہے نا وہ یہاں سے اتنا نہیں ہے. دیر نتھنگ ایران کین ڈو. ایران نے تو کہا تھا کہ وہ آپ آئل پائپ لائن کا ایکسٹینڈ کریں جی گوادر سے، مگر وہ تو ہو نہیں سکی. وہ ظاہر ہے وہ کہیں گے جی کریں. ہماری طرف سے یہ ہوگا کہ آپ تو ہمارے تھریٹن کر رہے ہیں کہ عدالتوں میں ہمیں گھسیٹ رہے ہیں، آپ کو احساس نہیں ہے کہ ہمارے اوپر اتنا پریشر ہے، وہ آپ واپس کریں، آپ ہماری بھی سمجھیں، ہمارے اوپر بھی بڑا. تو یہ باتیں بھی ہوگی. وہ ظاہر ہے وہ کہیں گے جی اس کو آگے بڑھائیں، کوئی بات نہیں، یہ اچھا موقع ہے. امریکہ اس وقت تھوڑا سی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ تھوڑا سا اس کو آگے بڑھائیں. بیکاز ایران کے اوپر اب اتنے زبردست قسم کے سینکشنز ٹائٹ کیے جا رہے ہیں. انڈیا کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تیل نہ خریدیں سو. تو ایران از obviously worried. اس کے پیسے ان کے پاس نہ ہتھیار ختم ہو گئے ہیں، اسپیشلی آرٹلری شیلز ختم ہو گئی ہیں، راکٹس ختم ہو گئے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا پورا ایجنڈا ہوگا ٹو ڈسکس ہاؤ ایران کین بی پروٹیکٹڈ اینڈ ہیلپ. ٹھیک ہے. بڑا اہم پہلو جو آپ نے نشاندہی کی، نواز شریف صاحب کی جانب سے استقبال کرنا ایرانین پریزیڈنٹ کا کیا ظاہر کرتا ہے، اس ڈیلیگیشن کا استقبال کرنا کیا ظاہر کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو بھی باہمی معاملات ہیں دونوں ممالک کے درمیان، برادر اسلامی ممالک کے درمیان، وہ اپنی جگہ اہم، لیکن پاکستان کا کردار کی پلیئر کے طور پر خطے میں نمایاں ہو رہا ہے.